الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیزان گرامی، حدیبیہ کے روز سارے لشکر صحابہ میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ معلوم ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، حتیٰ کہ وضو اور پینے کے لیے بھی پانی کا قطرہ تک باقی نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کوزہ پانی کا تھا، کوزہ پانی کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کوزہ سے وضو فرمانے لگے تو سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکے اور فریاد کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو ایک قطرہ بھی پانی کا باقی نہیں رہا، ہم نہ تو وضو کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ حضور، یہ آپ ہی کے کوزہ میں جو ہے پانی باقی ہے، ہم سب کے پاس پانی ختم ہو گیا اور ہم پیاس کی شدت سے بے چین ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر اپنا ہاتھ مبارک اس کوزہ میں ڈال دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ مبارک کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے اور سب لوگ ان چشموں سے سیراب ہونے لگے، اور ہر شخص نے جی بھر کے پانی پیا اور پیاس بجھائی، اور سب نے وضو بھی کر لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت جابر نے فرمایا، اس وقت اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی تھا، مگر ہم اس وقت 1500 کی تعداد میں تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار و تصرف عطا فرمایا ہے کہ آپ تھوڑی چیز کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، عرب کے ایک صحرا میں ایک بہت بڑا قافلہ راہ پیما تھا، سفر پر تھا وہ قافلہ، کہ اچانک اس قافلہ کا پانی ختم ہو گیا۔ اس قافلہ میں چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان اور مرد عورتیں سبھی تھے۔ پیاس کے مارے سب کا بڑا برا حال تھا اور دور دور تک پانی کا نشان تک نہ تھا، اور وہ پانی ان کے پاس ایک قطرہ تک باقی نہیں رہا تھا۔ یہ عالم دیکھ کر موت ان کے سامنے رقص کرنے لگی، مگر ان پر یہ خاص کرم ہوا کہ اچانک دو جہاں کے فریاد رس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد فرمانے وہاں پہنچ گئے۔ نبی کو دیکھ کر اللہ اکبر، سب کی جان میں جان آ گئی اور سب حضور کے گرد جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیا اور فرمایا کہ وہ سامنے جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے ایک سیاہ رنگ حبشی غلام اونٹنی پر سوار ہوئے جا رہا ہے، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اس کو اونٹنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ آدمی ٹیلے کے اس پار گئے تو دیکھا کہ واقعی ایک اونٹنی پر سوار حبشی جا رہا ہے۔ وہ اس حبشی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حبشی سے مشکیزہ لے لیا اور اپنا دست رحمت اس مشکیزہ پر پھیر کر اس کا منہ کھول دیا اور فرمایا، آؤ، اب جس قدر بھی پیاسے ہو آتے جاؤ اور پانی پی پی کر اپنی پیاس بجھاتے جاؤ۔ چنانچہ سارے قافلہ نے اس ایک مشکیزہ سے جاری چشمہ رحمت سے پانی پینا شروع کیا، اور سب نے اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے، سب کے سب سیراب ہو گئے اور سب برتن بھی پر آب ہو گئے۔ حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ حبشی بڑا حیران ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست انور چومنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست انور سے اس کے منہ پر پھیرا تو اس حبشی کا سیاہ رنگ کافور ہو گیا، ختم ہو گیا، اور وہ سفید پر نور ہو گیا، نورانی ہو گیا۔ پھر اس حبشی نے کلمہ پڑھ کر اپنا دل بھی منور کر لیا اور مسلمان ہو کر جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، تمہارا غلام ہوں۔ مالک نے کہا، تم غلط کہتے ہو، وہ تو بڑا سیاہ رنگ کا تھا، کالا تھا۔ وہ بولا، یہ ٹھیک ہے، مگر میں اس منبع نور ذات بابرکات سے مل کر اور اس پر ایمان لا کر آیا ہوں جس نے ساری کائنات کو منور فرما دیا ہے۔ مالک نے سارا قصہ سنا تو وہ بھی ایمان لے آیا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔